بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی غم ہار بھی ہے؟ تمہاری کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا، کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرے دائیں، میرے بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اخلاص، توحید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پاک پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہو، تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا، جس پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا، وہی پروردگار اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے۔ وہ پاک پروردگار میرے حالات سے باخبر ہے، وہ ہر جگہ میرا محافظ، میرا والی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں؟ جوان نے کہا، ہاں، ایک حاجت ہے، اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، ہاں، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جب بھی غمگین اور پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا ضرور کرنا۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جب کہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا اور توکل تم میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا، اس طرح نہ کہیں، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا، مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا، بتائیں، کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا، اے میرے لہتے جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اس نے کہا، دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہوں، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ نوجوان نے کہا، اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ، ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر
ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محترم ناظرین، ایک عبادت گزار نے نماز شروع کی جب اللہ تعالیٰ کے قول ایاک نعبد یعنی کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں پر پہنچا تو اس کے دل میں خطرہ گزرا کہ واقعی وہ عابد ہے۔ کسی نے اس کے دل میں آہستہ سے آواز دی کہ تو جھوٹا ہے، تو صرف مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنی بیوی کی پوجا کرتا ہے۔ اس نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر نماز شروع کی۔ جب دوبارہ ایاک نعبد تک پہنچا تو ندا دی گئی کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنے مال کی پوجا کرتا ہے۔ اس نے اپنا سب مال صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر نماز شروع کی۔ جب پھر سے ایاک نعبد تک پہنچا تو دوبارہ سے آواز آ پہنچی کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنے کپڑوں کی پوجا کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کپڑے بھی خیرات کر دیے، صرف بقدر ضرورت ستر پوشی رکھ لیے۔ پھر اس نے نماز شروع کی۔ پس جب اس دفعہ ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی اگر تو سچا ہے تو واقعی عبادت گزاروں میں سے ہے۔ محترم ناظرین، اسی عبادت کے ذوق کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور واقعہ آپ کا گوشت گزار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ناگہاں ایک حمام سگانے والا یہودی دھوئیں اور غبار کی کثافت سے میلا کچیلا بزرگ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، قاضی صاحب، آپ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مجھے اس کا مطلب سمجھا دیجئے کہ آپ مومن ہو کر اس عیش و آرام کے ساتھ رہتے ہیں اور میں کافر ہو کر اتنا خستہ حال اور علام و مسائب میں گرفتار ہوں۔ میں یہ کس طرح تسلیم کر لوں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے؟ بزرگ نے یہ جواب دیا، جب تو قیامت کے دن دوزخ میں چلا جائے گا تو اس عذاب جہیم کے لحاظ سے تیری یہ دنیا تیرے لیے جنت معلوم ہوگی، اور میں جب جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازا جاؤں گا تو میری یہی دنیا جنت کی عظیم نعمتوں کے مقابلے میں میرے لیے قید خانہ محسوس ہونے لگی۔ یہ ایک بہت ہی حکیمانہ فلسفہ ہے کہ ہر آرام اپنے سے بڑے آرام کے مقابلے میں تکلیف دہ نظر آتا ہے، اور ہر تکلیف اپنے سے بڑی تکلیف کے اعتبار سے آرام دہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کے حال پر نظر رکھو تو تم شکر گزار بنے رہو۔ ظاہر ہے کہ جب کانا اندھے کو دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں اپنے کو بہتر سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ میری ایک آنکھ تو سلامت ہے۔ اندھے کی تو دونوں آنکھیں غائب ہیں، اور کانا جب دو آنکھوں والے کو دیکھے گا تو ضرور اس کے دل میں چوٹ لگے گی کہ افسوس میری ایک آنکھ نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ اس طرح وہ ناشکری کا مرتکب ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو فرشتے نے اسے روک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس بستی میں اپنی بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان ہے جس کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے یہ جواب سن کر کہا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اطلاع دے دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اس بھائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رات کے وقت معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ رات کے اندھیرے میں انہیں روشنی سی نظر آئی۔ انہوں نے روشنی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ایک گھر نظر آیا، اندر سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں داخل ہوئے۔ ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص، اس کے ہاتھ میں جام، سامنے گانے والی عورت، آدھی رات کا وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا اور اسے کہا، میں نے آج رات اس بوڑھے شخص سے زیادہ کبھی اور شرمناک فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا۔
وہ اپنے آخری وقت کے انتظار میں ہے، مگر شراب و کباب میں مست گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لادے جا رہا ہے۔ وہ بڑا شخص کہنے لگا، امیر المومنین، بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں نہایت برا ہے، مگر ذرا غور کریں، جو کام آپ نے کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ آپ نے تجسس کیا ہے، حالانکہ اسلام نے تجسس سے منع کیا ہے، اور آپ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں، حالانکہ یہ منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور زبان پر یہ الفاظ تھے، عمر کو اس کی ماں غم پائے اگر اس کو اس کے رب نے بخش نہ دیا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ موصیت کر رہا تھا، اب وہ کہے گا عمر نے تو مجھے دیکھ ہی لیا، چنانچہ وہ بار بار اس موصیت کا ارتکاب کرے گا۔ اس واقعے سے پہلے یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا، اب اس نے خوف اور شرم کے باعث حاضری چھوڑ دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی بوڑھا شخص اپنے آپ کو چھپائے ہوئے مجلس میں داخل ہوا۔ مجلس میں کافی لوگ بیٹھے تھے، یہ شخص مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا، آپ نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو میرے پاس بھجوا دو۔ وہ شخص پریشان ہوا کہ میں تو اسی بات سے گھبراتا تھا۔ بہرحال لوگوں نے کہا جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں۔ وہ ڈرتا ڈرتا قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے مزید اپنے قریب بلایا، وہ ذرا اور قریب ہوا تو فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ اس طرح قریب کرتے کرتے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر فرمایا ذرا کان میرے قریب کرو۔ پھر اس کے کان میں فرمایا، سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے جو اس روز دیکھا کسی شخص کو نہیں بتایا، حالانکہ ابن مسعود کو بھی نہیں۔ وہ اس رات میرے ساتھ تھے۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، ذرا اپنا کان میرے قریب کریں۔ پھر اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، اس دن سے آج کی مجلس میں حاضر ہونے تک میں نے بھی دوبارہ ایسا کام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا۔ لوگوں کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ اکبر کس وجہ سے کہا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیبل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔